بسم اللہ۔ پاکستان امریکہ تعلقات پہ بات کر رہے تھے ہم۔ کل ہم 1950 تک پہنچے کہ 1950 میں خان لیاقت علی خان صاحب 2 ماہ کے طویل دورے پر جب گئے امریکہ، تو امریکہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ نہ صرف استقبال کیا بلکہ ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی۔ اب یہی خان لیاقت علی خان جب 1951 میں قرارداد مقاصد کو قومی اسمبلی سے، اس وقت کی جو مقننہ تھی پاکستان کی، دستور ساز اسمبلی بھی اس کو کہتے تھے، اس اسمبلی سے جب یہ منظور کروا لیتے ہیں قرارداد مقاصد، تو پھر امریکنز کو اس بات کی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو ریاست جنوبی ایشیا میں ایک ایسی اسٹریٹجک ریاست جو ایک جنکشن کے طور پہ بھی جانی جاتی ہے، جس کا جغرافیہ اتنا اہم ہے، ایک طرف روس ہے، چائنا ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو گرم پانی بحیرہ عرب ہے، اور پھر اس بحیرہ عرب کے ساتھ جو بحر الکاہل انڈین اوشن، بحیرہ ہند ہے، جہاں سے ساری کروڈ آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے، پرشین گلف سے ہوتی ہوئی، سعودی عربیہ سے، ایران سے ہوتی ہوئی، اور یہ پھر چلی جاتی ہے ریڈ سی میں، جس کو بحیرہ احمر کہتے ہیں، وہاں سے میڈیٹرینین میں اور یورپ کو چلی جاتی ہے، نہر سوئس کا بھی اس میں تھا۔ تو امریکہ کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بننے جا رہا ہے، کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو مملکت کا نام ہے، ریاست کا نام ہے، وہ بن گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ اور اسلامی جمہوریہ جو پاکستان تھا، یہاں سے ان کو تھوڑا سا جو تھا الارمنگ سچویشن بن گئی امریکنز کے لیے، مغربی دنیا کے لیے، کہ یہ ایک اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے، جو کہ ہم تھے نظریاتی۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا آرٹیکل ہے، جس میں ہم اپنی سوورینٹی کو، اقتدار اعلیٰ کو، حاکمیت کو اللہ تعالیٰ کی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہ ان اختیارات کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ نہ صرف فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، بلکہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے قوانین بنائیں گے جس سے ہمارے معاشرے میں جو اسلامی قدریں ہیں، جس میں جمہوریت ہے، جس میں رواداری ہے، اخوت ہے، عدل و انصاف ہے، آزادی ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس وجہ سے پھر خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں، وہاں پہ آج کل لیاقت باغ ہے۔ اور اسی لیاقت باغ کے دہانے پہ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر کو بھی مرڈر کیا گیا، اور اس کی بھی پلاننگ ہم جب بات کریں گے تو اس میں بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس مرڈر سے کرنا یہ کیا چاہ رہے تھے، اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو 51 اب 52 آ گیا۔ 52 میں پاکستان میں گندم کا بحران پیدا ہو گیا۔ یہ جو گندم کا بحران تھا، اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ انڈیا جو ہمارا پانی تھا اس کو روکتا تھا۔ آپ دیکھیں آج بھی آپ کو یہی مسائل ہے، گندم، آپ کی جو گندم ہے اس کا آج بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اس حکومت میں بھی $2 بلین یعنی $2 ارب کی گندم امپورٹ کی گئی۔ پہلے تو ہماری بیوروکریسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس حکومت کو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا۔ ان کو صرف یہ پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور واہ صاحب کمال کر دیا۔ یہ اقتصاب سے شروع ہوتے ہیں، اقتصاب پہ ختم ہو جائے، چور ڈاکو۔ بھائی خود بھی تو دیکھو جو عملی حقائق ہے، 3.5 سال ہونے کو ہیں، ان 3.5 سال میں ایسے میگا سکینڈلز ہیں جو ان کے جانے کے بعد گزرے ہیں۔ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ہم اس تناظر میں بات کریں گے کہ دیکھیں آج بھی گندم کا بحران ہے۔ کیوں؟ 1975 میں چائنا نے ایک پالیسی بنائی، ماؤ زے تونگ کو انہوں نے اس کا دیا۔ اس نے 3 بڑے کام کیے۔ اس میں ایک کام، اس نے اپنی زراعت کو مشینوں پہ کنورٹ کر لیا۔ 1970 25 سالہ منصوبہ۔ آپ ایک زرعی ملک کو، آپ نے فیصلہ آباد میں زرعی یونیورسٹی بھی بنائی ہے، جو زرعی یونیورسٹی کے علاوہ جو زراعت کی تحقیق ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ایک ادارہ موجود ہے جو یہ تحقیق کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی زرعی یونیورسٹی زراعت کی تحقیق کرنے کے علاوہ باقی سارے کام کرتی ہے۔
تو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ گندم کا بحران 1952 میں پیدا ہوا، پاکستان میں نعرے لگ گئے قاعدے قلت آٹا خواجہ ناظم الدین، کیونکہ مسئلہ سارا پرابلم ساری نظاموں میں نہیں ہے. پاکستان میں پارلیمنی نظام رائج کیا گیا اور اس وقت شور مچ گیا کہ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ انگریز نے دیا تھا. جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا 1920 میں جو پہلے عام انتخابات کرائے گئے تھے اور 1924 میں ایک جو کونسل بنائی گئی تھی، جو قانون سازی کے لیے گوروں نے بنائی تھی، اس کی ایکسٹینشن بھی لوگ کہتے ہیں پارلیمنی نظام جی انگریز کا ہے، بڑا پیچیدہ نظام ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ سارے سسٹمز انسان سے چلتے ہیں. اور اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے. جہاں پہ قحط الرجال ہو جائے، مرد نہ ملے، انسان نہ صحیح ملے، وہاں پہ زندگانی ارزاں ہو جاتی ہے، زندگی ارزاں ہو جاتی ہے، کوالٹی آف لائف ارزاں ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے جو آپ صدارتی نظام رائج کر دیں پاکستان میں، آپ کا کیا خیال ہے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہوگا. کیونکہ جو ہمارے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے، ان کا ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی ایشو ہے، اقتدار. یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں. یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آج بھی ان کی سب پوری کوشش ہے، عمران خان صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ مجھے اگلی ٹرم کے لیے اقتدار ملے. باتیں بڑی بڑی تھیں، نواز شریف کا بھی یہی علمی ہے، اسد زرداری کا بھی یہی علمی ہے، سارے جتنے بھی سیاستدان علمی آئی ہے. یہ بات ہماری بیوروکریسی کو پتہ ہے، اسی لیے جوتے کھانے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے. خود وہ پیچھے ساری پالیسیز بناتے ہیں، اسٹیٹس کو رکھتے ہیں. تو 52 میں جب یہ بحران آیا، اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان تھے خواجہ ناظم الدین تھے. یہاں پہ ایک اور مزے کی بات نوٹ کر لیجئے، 1947 میں جب ملک آزاد ہوا، اس کے بعد جو 1935 کے انڈین ایکٹ کو رائج کچھ تھوڑی سی ترمیم کر کے رائج کیا گیا. اب 1947 سے 1958 تک 58 تک کتنے وزیر اعظم ہمارے گئے؟ ہم نے اس دوران 7 وزیر اعظم کو بھگتا چھوڑا. خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. جو دوسرے وزیر اعظم تھے پاکستان کے خواجہ ناظم الدین تھے. تیسرے جو وزیر اعظم تھے وہ ہمارے محمد علی بوگرا صاحب تھے. چوتھے وزیر اعظم جو تھے چودھری محمد علی صاحب تھے. پانچویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی تھے. اور اس کے بعد چھٹے وزیر اعظم جو تھے ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ تھے، تھوڑے مہینوں کے لیے آئے تھے. اور جو اس کے بعد پھر مسٹر فیروز خان نون. اس کے بعد پھر جو ہوا ماشاء اللہ لگ گئی، اور 1962 کا جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد تو پھر بعد میں یہ بنے. تو اب دیکھیں یہ 7 وزیر اعظم جو چینج ہوئے، خواجہ ناظم الدین کے وقت میں یہ شور مچ گیا اور ان کو برطرف کر دیا گیا. مولانا غلام محمد نے برطرف، اور اس کے اوپر بھی بڑے ہمارے جو جسٹس منیر کا بڑا جو فیصلہ ہے نظریہ ضرورت کے تحت، جس نے پھر ماشاء اللہ کیا کہ بنیادیں رکھ دی. تو اب جب چودھری محمد علی بوگرا صاحب وزیر اعظم تھے تو اس کے بعد پھر ان کو بھی اسکندر مرزا نے، میجر جنرل اسکندر مرزا جو تھا، جو کہا جاتا ہے کہ میر جعفر کے خاندان سے تھا اور یہ بنگالی تھا، اور اس نے 2 وزیر اعظم کا تو آملیٹ بنایا نا. اور چودھری محمد علی جو تھے سفیر تھے امریکنز، ان کو دیکھیں آپ ٹائمنگ دیکھیں، ان کو انہوں نے وہاں سے سفیر سے پاکستان میں لا کے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھوایا. محمد علی بوگرا کو برطرف کر کے چودھری محمد علی، اور یہ تھے. پھر بعد میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن 1956 کے کانسٹیٹیوشن بڑا کوشش کی اور اس کو رائج کروایا. اب دیکھیں امریکنز کو ایک اپلیکیشن، ایک درخواست دی جاتی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ہماری دفاعی مدد کریں، فوجی امداد کریں، ہمارے ساتھ دفاعی پیکٹ کریں. اس وقت آپ اس بات کو سمجھیں کہ رشیا کے ساتھ کولڈ وار چل رہی تھی امریکنز کی. سوشلسٹ سوویت یونین یا سوشلسٹ یونین اور ریپبلک آف یہ جو سوویت سوشلسٹ ریپبلک تھے، ان کے USSR، ان کے درمیان جو سرد جنگ چل رہی تھی، اس میں امریکنز نے جو دفاعی معاہدہ بنایا، ایک ناٹو بنایا، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. ناٹو جو تھا بیسیکلی اس کا فنکشن یہ تھا کہ یہ یورپ کے ملکوں کو ساتھ ملا کے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو سوشلسٹ ہے، سوشلزم ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے.
ان کی جو ظلم ہے، ان کا جو ایکسپینشن کا جو توسیع پسندانہ عزائم ہے رشیا کے، سوویت یونین کے، اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے نیٹو بنایا۔ اب یہ 54 میں چودھری محمد علی صاحب جب اس کو درخواست کرتے ہیں تو اس درخواست میں پھر ہم نے جو امریکہ نے سیٹو معاہدہ تھا وہ بنایا۔ یہ جو سیٹو معاہدہ تھا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین جو تھا ان کا ٹریٹی آرگنائزیشن تھا، ان کے ساتھ جو ٹریٹی کی تھی اس میں بھی یہ تھا، اس میں تھائی لینڈ بھی تھا، فلپین بھی تھا، پاکستان بھی تھا، نیوزی لینڈ تھا، آسٹریلیا تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا اور خود امریکہ تھا۔ یہ انہوں نے یہاں پہ بھی جو سوشلزم تھا اس کو روکنے کے لیے، سوویت یونین کو روکنے کے لیے یہ بنایا تھا۔ اب سوویت یونین اس ساری بات کو دیکھ رہے تھے، سوویت یونین اب پاکستان کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ جانبدار ملک ہے، اور یہ کیا ہوا، یہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو چودھری محمد علی صاحب نے سیٹو کیا، اور اس کے بعد بھی جو نیا ہم نے معاہدہ کیا یہ 1954 میں ہوا تھا، اور پھر بغداد پیکٹ ہوا ہے، اس میں ترکی بھی شامل تھا، وہ بعد میں سینٹو بن گیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے یہ بھی ایک جو معاہدہ کیا گیا۔ بعد میں 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ختم کیا تھا، اس طرح کہ جی یہ 1971 کی جنگ میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس معاہدے سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ جوتے کھانے، 100 جوتے بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے، تو پھر وہی کیا۔ بعد میں یہ اب تو یہ اتنی رہی نہیں، افیکٹو بھی نہیں رہی، کیونکہ 1991 میں جب یہ سارا نیو ورلڈ آرڈر آ چکا تھا تو اس وجہ سے اب امریکہ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جو پاکستان کے تعلقات 54 تک چلتے رہے، ہم دفاعی معاہدوں میں شامل ہو گئے، سیٹو سینٹو میں ہم آ گئے۔ اب ہمیں یہ بات نہیں کہی، یہ گلہ کیا جاتا کہ پاکستان کی مدد نہیں کی امریکہ نے۔ امریکہ نے پاکستان کو کسی بھی صورت یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دفاعی معاہدے کیے جا رہے ہیں یہ ڈال ہے سوویت یونین کے جو سوشلسٹ ایکسپینشن ہے، توسیع ہے، اس کے خلاف ہے۔ اگر وہ کرے، اس دوران پاکستان اور انڈیا اگر آپس میں لڑتے تو اس میں ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے جتنی بھی ہمیں فوجی امداد کی یا اقتصادی امداد کی، اس کی بیس لائن یہ تھی کہ جو رشیا ہے اگر اگریشن کرتا ہے تو پاکستان اس کو روکے گا۔ تو اب دیکھیں جب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تو اس دوران جب فیروز خان نون ملک میں مارشل لا لگ گیا، اسکندر مرزا کو بھی کیا، بیسیکلی اسکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تھا، لیکن جنرل اسے سنبھالا نہیں گیا، پھر جنرل ایوب نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور جب اس کو 8 اکتوبر 1958 کو ٹیک اوور کر لیا اور یہ سارا سسپینڈ کر دیا۔ اب دیکھیں اس دوران 1960 میں بھی بڑے اقتصادی کام ہوئے، آج